مہکتا ہے عجب انداز میں گلزار لاسانی کہ نگران نقش لاسانی ہیں اور شاہکار لاسانی۔ آج جس ہستی کے سالانہ عرس مقدس و ختم پاک کی تقریب میں ہم حاضر ہیں، یقیناً اس خانقاہ کا مکمل اور جامع تعارف وہی ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ کے فیوز و برکات ہم سب پر جاری و ساری فرمائے اور آپ کی تعلیمات عالیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو بڑی شر و بست کے ساتھ انوار لاسانی میں بھی اور دیگر کتب میں بھی آپ کے معمولات اور آپ کے فرمودات موجود ہیں۔ خلاصے کے طور پر میں چند چیزیں حضرت قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقش لاسانی علیہ الرحمہ جو ہمارے دادا جان ہیں، ان کی ذات گرامی کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ چونکہ آج کے دور میں خانقاہوں کے ساتھ لوگوں کا ایک رسمی سا تعلق رہ گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے، دو طرفہ مسئلہ ہے۔ اگر سالکین کی وہ کیفیت اور وہ نیت نہیں تو خانقاہوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی وہ حیثیت نہیں جو ماضی میں تھی۔ اس لیے اس حقیقت کا ادراک از بس ضروری ہے۔ بہرحال جیسا بھی میسر ہے، جو مستحضر ہے، جو موجود ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے بنیادی بات، اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اپنے قرب خاص سے نوازا ہے، اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، ان کی حیثیت دنیا میں بھی آخرت میں بھی عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوگی، اور یہی سبب ہے کہ ہم اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کا قرب ہمیں بھی میسر آئے۔ ایک ظاہری سبب تو یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کسی بھی خانقاہ کے ساتھ وابستگی کا یا اس کا جو مقصد ہے وہ کہ ہماری دینی اور دنیاوی دونوں اعتبارات سے اچھی تربیت ہو۔ شیخ دراصل مربی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو شیخ تربیت ہے اس کے جو منصب کے تقاضے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی اس کے فرائض میں سے ہے کہ وہ سالکین کی تربیت کرے، اور اس بات کو قرآن حکیم سے اور احادیث طیبات سے سمجھیے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے دیے ہوئے احکام لوگوں تک پہنچائیے، یعنی جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ تو شیخ کا کام، جو شیخ تربیت ہے، جو مربی ہے، یہ عام اولیاء کی بات نہیں کر رہا، ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ جس شخص کو لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، جس کی پی آر زیادہ ہوتی ہے، جس نے اس مسند پر بیٹھنا ہے، اس کے فرائض میں سے یہ چیز ہے کہ وہ لوگوں کے اچھے اور برے پر انہیں آگاہ کرے۔ تو حضرت نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری حیات طیبہ اور آپ کے معمولات، پھر آپ کے جتنے بھی مریدین ہیں، جن حضرات نے آپ کی صحبت سے کچھ چند لمحات جنہیں میسر آئے ہیں یا جنہوں نے آپ کی زیارت کی ہے، وہ اس بات سے باخبر ہیں کہ حد درجہ پابندی شریعت۔ یہ آج کے دور میں اس لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جس کو شریعت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، پیر سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ صرف پیسے اکٹھے کرنے جاتے ہیں، یہ لوگوں کو اگر خانقاہ پر بھی بلاتے ہیں تو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اگر کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو نذرانہ لینے کے لیے، یہ ساری چیزیں لوگ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ اور میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کے دور میں حضرت خواجہ باقی باللہ جیسے پیر نہیں ملتے تو مجدد الفسانی جیسے مرید بھی تو نہیں ملتے۔ تو اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ حضرت نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کی جو تربیت فرمائی ہے، اور پھر خاص طور پر جو علماء کی اور خطباء کی ایک جماعت انہوں نے تیار کی، اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ خود ذاتی طور پر تقریر نہیں کرتے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، لیکن تقریر کرنے والے وہاں دم بخود رہتے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک بات ضرور میں عرض کروں گا کہ آپ نے ہر طرح کے لوگوں کو قبول کیا، اور خانقاہ ہوتی ہی وہ ہے جس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن
ضروری یہ ہوتا ہے کہ خانقاہ ان پر اپنا مثبت اثر چھوڑے، اور جب خانقاہ اپنا اثر چھوڑتی ہے تو پھر وہ اپنے خیالات، افکار، نظریات جو لے کر آتے ہیں وہ لے کر نہیں جاتے، وہ آتے کسی اور رنگ میں ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو ان پر محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ تھوڑی سی شہرت کے بعد اپنی جو نسبتیں ہوتی ہیں ان کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سجادہ نشینی کے زمانے میں جب ان کا طوطی بولتا تھا، آج بھی بولتا ہے، تو اس زمانے میں بھی انہوں نے چورا شریف کو کبھی ڈس آن نہیں کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ بڑی بڑی خانقاہوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنا تعارف تو کروانا پسند کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کی تعریف سننا کرنا، ان کی منقبتیں، ان کے فضائل کمالات، لیکن اس بات سے تھوڑے گریزاں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ سارا کچھ کہاں سے ملا ہے۔ تو حضرت نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تا دم آخر چورا شریف حاضری بھی دی اور چورا شریف والے حضرات کا باقاعدہ ادب احترام کیا۔ اسی طرح صفائی نصف ایمان آپ نے سنا ہوگا، لیکن جنہوں نے حضرت نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ صفائی نصف ایمان کیسے ہوتی ہے۔ یعنی اس پورے ٹیریٹری میں یہاں کہیں بھی ایک پتہ بھی زمین پر لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، اور آپ خود اپنے ہاتھوں سے یا وہ جو آپ نے عصا پکڑا ہوتا تھا بعض اوقات اس سے ہی آپ چیزیں اکٹھی کر لیتے۔ تو میں یہ ساری بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بڑی باتیں کرنے سے بندہ بڑا نہیں بنتا۔ یہ کام جو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، جو بندہ اس حساسیت کا مالک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہی بڑے منصب کے لیے چنتا ہے۔